تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ ابو الفرج رحمۃ اللہ علیہ عاشق غوث اعظم ہیں۔ آپ کو حضور غوث پاک کا زمانہ مبارک نصیب ہوا، زیارت کا بھی شرف ملا اور غوث پاک سے عقیدت اور محبت بھی عطا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی مدرسے کے قریب سے گزرنے کی سعادت ملی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں مسجد میں تکبیر کہی جا رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ ایک تو نماز عصر با جماعت پڑھ لوں گا اور ساتھ ہی غوث پاک کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ میں جلدی سے مسجد میں داخل ہوا۔ میرا خیال تھا کہ میں باوضو ہوں، میں جلدی سے جماعت میں شامل ہو گیا۔ غوث پاک کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دلوں کے حال سے باخبر بھولے بھٹکوں کے رہبر حضور غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بنیا، اے بیٹے، الغفلۃ شاملۃ لک، غفلت نے تمہیں گھیر لیا۔ قد صلیت علی غیر وضو، تم نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی۔ قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر۔ کیا شان ہے غوث پاک کی کہ شیخ ابو الفرج نے غلطی سے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور حضور غوث پاک نے اپنے علم باطن اور نور بصیرت سے جان لیا کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی۔ یہ اولیاء کرام کی بلند شانیں ہیں۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کے صدقے میں انہیں بھی چھپی باتوں کا علم عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست ایک نور ہے جو اللہ پاک بندے کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ نور جو اللہ پاک کامل مومن کے دل میں رکھ دیتا ہے، اس سے بندے کا دل شیشے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے۔ لہذا اس نور کی برکت سے بندہ پوشیدہ باتوں سے خبردار اور رازوں کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ حضور غوث پاک کامل مومن ہی نہیں بلکہ کاملوں کے بھی امام ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں۔ آپ کو بھی رب کریم نے نور فراست عطا فرمائے۔ آپ کی تو کیا ہی شان ہے، آپ خود فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم گھر میں کیا کھاتے ہو اور جو بچا کر رکھ آتے ہو وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم میرے سامنے شیشے کی بوتل کی طرح ہو، تمہارا ظاہر باطن سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہم نے واقعہ سنا شیخ ابو الفرج رحمۃ اللہ علیہ سے بھول ہوئی، بے خیالی میں آپ نے بے وضو نماز پڑھ لی۔ اس پر ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر، انہوں نے فوراً آپ کی اصلاح فرمائی اور بتا دیا کہ تمہارا وضو نہیں تھا۔ اس سے حضور غوث پاک کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ بیانات بھی فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات میں پر اثر بیان کر کے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل دیا کرتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انفرادی طور پر بھی لوگوں کو سمجھا کر ان کی اصلاح کا سامان کیا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی دوسروں تک نیکی کی باتیں پہنچاتے رہا کریں، اور انفرادی طور پر کسی سے اگر غلطی کرتا دیکھیں کسی کو، اسے سمجھانے، نیکی کی دعوت دینے، اس کی اصلاح کا سامان کرنے میں بہت کمی دیکھی جاتی ہے۔ انفرادی طور پر سمجھانے میں ہمت نہیں پڑتی، عام طور پر درس و بیان کرنے کی نسبت اس میں جھجک زیادہ ہوتی ہے، مگر اجتماعی نیکی کی دعوت کی نسبت انفرادی طور پہ سمجھانا یہ زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، فائدے بھی اس کے زیادہ ہیں۔ اور یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے کسی کو دیکھا اور ہمارا غالب گمان ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ بات سمجھ جائے گا، ایسی صورت میں اس کو سمجھانا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا انفرادی طور پر لوگوں کو سمجھانے کی عادت بنائیے۔ کسی کو نماز میں غلطی کرتے دیکھ لیا، کسی کو وضو میں غلطی کرتے دیکھ لیا، کسی کی دکان پر گئے وہاں گانے چل رہے ہیں،
کسی کو غیبت کرتے، چغلی کھاتے دیکھ لیا، گالیاں بکتے دیکھا یا سنا، اگر یہ خیال جمتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا یہ سمجھ جائے گا، اب اس کو سمجھانا ضروری ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نیکی کی دعوت دیا کریں، اور اکیلے میں سب کے سامنے سمجھانا درست نہیں ہوتا، کسی سے غلطی ہو جائے تو سارے لوگوں میں اس کو سمجھائیں گے تو یہ اس کی انسلٹ کرنا ہے، وہ بات سمجھے گا بھی نہیں، ضد پہ آ جائے گا۔ اس لیے اکیلے میں سمجھانا ہوتا ہے۔ جو بول پڑتے ہیں نا، جیسے یہاں بھی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جو کوئی بول پڑتا ہے، اب یا تو اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت کیسے دینی ہوتی ہے، کسی کو سمجھانا کیسے ہوتا ہے، کہ سب کے بیچ میں نہیں سمجھانا ہوتا، جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو اکیلے میں سمجھانا ہوتا ہے۔ اور مسجد میں تو ویسے بھی ادب کا خیال رکھنا ہے، اونچا نہیں بولنا، اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں کرنا جس سے مسجد کی بے ادبی ہو، شور شرابہ ہو، ایک بولے دوسرا بولے تیسرا بولے، ماحول خراب ہو، تو ایسا کرنے والا سمجھو کہ وہ فتنہ شروع کرنے والا ہوتا ہے۔ فتنہ سویا ہوتا ہے نا، جو فتنے کو جگانے والا ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے کہ فتنہ سو رہا ہے، وہ ایسی حرکت کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے یا کسی بات کو ایشو بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اب اس غلطی کو پھر اچھالنا، ہائی لائٹ کر کے شور شرابہ کرنا، سب کے سامنے اصلاح کرنا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط انداز ہے۔ کسی سے بھی ساتھ والے نمازیوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ان سے بھی الجھنا نہیں ہوتا، ان کو بھی اکیلے میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی، آپ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی نماز کے دوران، یا آپ نے یہ کیا تھا، بجائے لڑنے جھگڑنے کے ضد پہ آ جائے گا اگلا، نہیں سمجھے گا بات کو۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دیں لیکن طریقے سے دیں، پیار محبت سے دیں، اور اکیلے میں کوشش کریں اگلے کی اصلاح کرنے کی، جس طرح غوث پاک کا جذبہ تھا، غوث پاک کا انداز تھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔